یہ جو وبا کے بارے میں ہی بتا دوں آپ کو. وبا کے بارے میں کہتے ہیں نا صحابہ نے تو مسجدوں کو بند نہیں کیا, صحابہ نے تو یہ نہیں کیا, کوئی احتیاطیں نہیں کی. صحابہ نے ہم سے زیادہ احتیاطیں کی ہیں. جب شام میں وبا پھیلی تھی تو اس وقت تو میڈیکل سائنس نہیں تھی, ترقی بھی نہیں کی تھی نا کہ یہ کس طرح سے لگتی ہے. تو بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا اس میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی, لیکن وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا شہادت ہے. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جب دیکھا نا اتنے موتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے پھر تحقیق کی, بھئی اس کا سبب کیا ہے, کیوں ہو رہی ہیں اتنی. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو یہ وبا پھیلتی ہے, دور ہوتے ہیں تو کم ہوتی ہے. فوراً حضرت عمر کو خط لکھا, امیر المومنین تھے حضرت عمر, خط لکھا کہ بھائی میں نے تو یہ تحقیق کی اور میں اب لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس, سب شہر کی آبادی سے باہر نکل, مسجدوں میں بند کر دیا گیا مسجد, کیونکہ نمازی نہیں تھا کوئی. شہر کی آبادیوں کے باہر چلے گئے اور پہاڑوں پہ جا کے رہے ہیں تو اللہ نے باقیوں کی زندگی بچا لی, ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے, ختم ہو جاتے. تو کتنی احتیاط کی نا, وہ غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے بھائی کس چیز کا سبب کیا ہے, تو اس پہ دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے. ہم بار بار وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے رہتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ عرب کے وہ امی جو نہ لکھنا جانتے ہوں نہ پڑھنا جانتے ہوں اور 100 سالوں کے اندر پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری طرح کا کوئی مکھنچو ہو, پھینک رہا ہو بیٹھ کے باتیں, اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے؟ اس کا مطلب بھائی وہ آج جتنا گورا ذہین ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ ذہین تھے. سمجھ رہے ہو, جتنا گورا آج ریسرچ کر رہا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ریسرچ کر رہے تھے. ان کے سائنسدان توپے بھی بنا رہے تھے, ان کے سائنسدان جغرافیہ پہ. میں یہ جو محمد بن قاسم سندھ آیا ہے, تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو پتا چلا سندھ میں ایسا ہے تو وہ ایسے ہی پہنچ گیا ہوگا؟ اتنے لمبے سفر کرنا جغرافیہ اور نقشے پڑھے بغیر ممکن ہے؟ اس کا مطلب اس وقت نقشے بھی بن چکے تھے دنیا کے. ٹریولنگ کے لیے جو گوگل میپ آج استعمال ہو رہا ہے نا, یہ بھی دیسی طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. نقشے بنانا بھی جانتے تھے وہ لوگ, ورنہ اس کے بغیر جنگ صحرا میں جا کے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے سمندری سفر کیے انہوں نے. اور اچھا ایک آخری بات کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے ہیں اس دور میں جو مسجدیں بنی ہیں نا, آج ٹھیک بیت اللہ کی طرف ان کا رخ ہے. یہ مسجدوں کا بیت اللہ کی طرف رخ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن تھا؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبی بنائی وہ تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا, تو کیا سب صحابہ پہ وحی آ رہی تھی؟ جتنی مسجدیں اس دور کی آپ کو آج ملیں گی, ترکی میں جو مسجدیں ہیں وہ ساری قبلے کی طرف ہیں بھائی, اور شام میں جو مسجدیں ساری کہاں ہیں؟ قبلے کی طرف. ترمذی میں یہ بحث آتی ہے کہ عبداللہ, صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب شام میں سفر کر کے گئے تو بیت الخلاء کا رخ قبلے کی طرف تھا, تو ہم جو ہے وہ اپنا رخ چینج کر کے بیت الخلاء میں بیٹھتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے. تو ان کو کیسے پتا چل گیا بیت الخلاء کا رخ کہاں ہے بھائی, شام کہاں ہے؟ اس کا مطلب اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں. بھائی یہ ٹیکنومیٹری بھی تھی, ستاروں کا علم بھی تھا, اور میتھمیٹک بھی جانتے تھے وہ لوگ. توپیں ایسے ہی تھوڑی لوہے کو پگھلا کے بڑی بڑی توپیں بنانا, یہ ہاتھ سے کیا انہوں نے ان کو توپوں کو ڈیزائن کیا تھا؟ یا لوہے کے گولے لے کے دادی اماں کو دے دی, اماں اس کو آٹے کی طرح گولا بناؤ, آپ کو مشینیں ہوتی ہوں گی نا. تو وہی نتیجہ نکل رہا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں, کیا نام ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی, جن کا ندوۃ العلماء تھا. بہت زیرک عالم تھے وہ. انہوں نے جو 100 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھی نا آج وہ پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جدید ذرائع کو اگر استعمال نہیں کرے گا یہ دھکے کھائے گا مستقبل میں. بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی, لیکن آج ان کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں.